اپنے شوق اور اشتیاق سے درود شریف میں کچھ بڑھا لیتے ہیں، کچھ کم کر لیتے ہیں، مگر ہمارے پاس دو درود ہیں جو مستند ہیں، ان میں کمی بیشی کوئی، ایک تو درود ابراہیمی اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مروی ہے، اور دوسرا درود بھی سمپل سا لائٹ سا ہمیشہ پڑھا جانے والا درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ مختصر سا درود ہے، اس میں بارک وسلم کے لفظ اس لیے آتے ہیں کہ ایک شرط ہے کہ جب حضور پہ درود پڑھا جائے تو سلام بھی پڑھا جائے، ان کو سلام بھی کیا جائے، اس لیے وہ بارک وسلم کے لفظ آتے ہیں۔ مگر ساتھیو حضرات ایک بڑی بات کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس کو مکمل درود سمجھتے ہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا، اس یہ درود نامکمل ہے۔ اصل میں جو زبان لذت یاد الہی سے گزرتی ہے، جو زبان ذکر مصطفیٰ سے گزرتی ہے، وہی اصلی درود ہوتا ہے۔ اور درود پڑھنے کا بنیادی مقصد بہت بڑا ثواب، بہت بڑی عزت، تسبیح تسبیحات، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کہ یہ کفایت کرے گا کہ اگر تو اور کچھ نہ پڑھے اور صرف درود پڑھے تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہو سکتا۔ جو مسلمان زبان سے اللہ نہ کہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اپنی زبان پہ نہ لائے، اس کو کون سا درود ہو سکتا؟ تو ہم تو دراصل درود پڑھتے ہی اسماء گرامی پروردگار اور آقا و رسول کے نام کی لذت کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ادھورے جملے میں ہمارا یہ تلذذ ایمان پورا ہو جائے؟ تو کوشش کیجئے کہ آپ اللہ اور رسول کے دونوں نام جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو آپ کی زبان پہ تلاوت ہونی چاہیے۔